اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ماہ شعبان کی گھڑیاں تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں۔ ان مبارک گھڑیوں کو جتنا بھی قیمتی اللہ والو ہم بنا سکتے ہیں ہمیں اپنے تائیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس ماہ شعبان کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ تو کیونکہ اس ماہ کی نسبت یا نسبت خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، تو اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر اطاعت رسول اور اتباع رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر توجہ مرکوز رکھیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر رسول کریں اور سنتوں کا اہتمام کریں، تاکہ جب رمضان المبارک ہو تو ہم مکمل طور پہ بدل چکے ہوں اور حضور کی غلامی والی زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ پھر رمضان المبارک میں کرم ہی کرم ہمارے پر ہوگا۔ یہ جو ماہ شعبان ہے یہ کتنا قیمتی ہے، اس کے اوپر میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اگر آپ وہ بیان سننا چاہتے ہیں تو تلاش چینل کے اوپر صلاۃ الخیر کے تھم نیل کے ساتھ یہ بیان موجود ہے پچھلے ہفتے میں، تو وہ وہاں سے آپ سن لیں۔ لیکن آج تھوڑی سی جو میں بات کروں گا وہ صرف ہے 15 شعبان کی، یعنی شب بارات کی۔ دو اعمال ہیں، ایک ہے رات کی عبادت یعنی شب بیداری، ایک کیا ہے؟ شب بیداری ہے، یعنی تسبیحات کرنا، ذکر اذکار کرنا، نوافل پڑھنا، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا، یعنی اعمال کرنا، اور اگلے دن کا روزہ رکھنا یا شعبان کے روزے رکھنا، ان کی کیا فضیلت ہے۔ تو آج جو بات کروں گا وہ یہ ہے کہ رات کی عبادت یعنی شب بیداری اور اگلے دن کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اکثر اوقات حالت روزہ میں ہوتے تھے، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسی حال کے اندر یعنی حالت روزہ کے اندر ایک مسجد میں تشریف لے گئے، تو آپ کی نگاہ ایک پہاڑ کے اوپر پڑی، بہت بلند پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے اوپر ایک سفید دودیا چٹان تھی، ایک چوٹی تھی جو دور سے چمک رہی تھی۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس مسجد سے نکلے تو اس پہاڑ کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے جب اس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے تو اب اس چوٹی کے گرد گھومنے لگے، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جو سفید دودیا چمکیلی چٹان تھی اس کے حسن و جمال نے گرویدہ کر دیا۔ تو آپ حیرت زدہ ہوئے کہ اتنی خوبصورت رب کی تخلیق ہے، اتنی رب کی خوبصورت تخلیق ہے۔ تو جب آپ کو تعجب ہوا تو اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے عیسیٰ، اس سے بھی زیادہ عجیب بات آپ کو دکھاؤں، اس سے بھی زیادہ عجیب بات جو ہے وہ آپ کو دکھاؤں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ ضرور دکھا۔ تو وہ چٹان جو ہے وہ پھٹی، وہ چوٹی جو ہے وہ پھٹی، تو اس میں سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک عصا ہے، ڈنڈا ہے وہ سامنے ہے، ایک انگور کا گچھا ہے، پانی کا پیالہ ہے، اور ایک بزرگ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حیرت زدہ ہے، پہلے وہ جو چٹان ہے یا اوپر جو اس کی جو چوٹی ہے اس کے حسن و جمال کو دیکھ کے وہ متعجب تھے، ان کو بڑا تعجب ہوا تھا، حیرت زدہ تھے۔ اب اس کے پھٹنے کے بعد جو اندر منظر ان کے سامنے آیا اس نے اور آپ کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا، آپ اور زیادہ حیران ہو گئے کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ایک عصا ہے، انگور کا گچھا ہے، پانی کا پیالہ ہے، اور ایک بزرگ جو ہے وہ نماز پڑھنے میں مشغول ہے۔ جب ان بزرگوں نے سلام پھیرا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کے پوچھا، شیخ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو ان بزرگوں نے، اس شیخ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ میرا حجرہ ہے اور یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا رزق ہے جو ہر روز میرا رب یہاں پہنچاتا ہے۔ پہاڑ کے اندر جو بند ہے
اس کے اندر میرا رب جو ہے رزق پہنچایا رہا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کب سے اس پہاڑ کی کوک کے اندر، اس چٹان کے اندر، اس چوٹی کے اندر جو ہے وہ قیام پذیر ہیں؟ تو اس شیخ نے کہا میں پچھلے 400 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، پچھلے 400 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے اس بند غار کے اندر، اس پہاڑ کی چوٹی کے اندر رکھ کے پال بھی رہا ہے، کھلا بھی رہا ہے، سلا بھی رہا ہے، اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق اس نے مجھے بخشی ہے۔ میں دن رات رب کو سجدے کر رہا ہوں، اس کی نام کی تسبیح کر رہا ہوں۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حیرت زدہ ہوئے اور رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، اس سے بھی کوئی حیرت والی بات اور ہے، اس سے بھی حیرت والی کوئی بات اور ہے؟ تو رب نے فرمایا ہاں اے میرے نبی، اے میرے عیسیٰ، 15 شعبان کو، شب برات کو، 15ویں کی جو رات ہوگی، جو ماہ شعبان کو پائے اور وہ میرے محبوب کا امتی ہو، میرے محبوب کا امتی ہو، تو 15 شعبان یعنی شب برات کی رات کو وہ پائے، صرف وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، تو مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے اس کی 400 سال کی عبادت ایک طرف ہے، اور اس کی 2 رکعتیں ان 400 سال سے بھی مجھے زیادہ محبوب ہیں، افضل ہیں۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کی فضیلت کو کھولا، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حیرت زدہ ہوئے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا اللہ، کاش میں تیرے محبوب کا امتی ہوتا۔ اللہ والو، نبی اس امت میں پیدا ہونے کے لیے دعائیں کرتے رہے، حسرتیں دنیا سے لے کر چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے یہ اعزاز بخش دیا، اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دیا۔ یہی بات میں کئی بیانات کے اندر کہتا ہوں کہ اللہ والو، اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہوتا تلواروں کے سائے میں، تو آج حضور کی زندگی کی یہ بے قدری جو ہے وہ نہ ہوتی، یا شریعت مطہرہ کی یہ توہین نہ ہوتی۔ اب وہ شخص یا وہ بزرگ یا وہ شیخ 400 سال سے پہاڑ کی کوک کے اندر عبادت کر رہا ہے، اس کی 400 سال کی عبادت اور امت محمدی کا جو فرد ہے اس کی صرف 2 نفلیں شب برات کو، یعنی 15 شعبان کی رات کو جو 2 نفلیں ہیں وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں۔ تو اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات جو ہے اس کو ہم نے قیمتی بنانا ہے۔ ہمارے ہاں کیا رواج بن گیا ہوا ہے کہ یا پٹاخوں کی طرف یا بازاروں کی طرف، اور جن گھروں کے اندر نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں، نئی نئی منگنیاں ہوتی ہیں، نئے نئے نکاح ہوتے ہیں، وہ آپس میں میل ملاپ، کوئی ادھر جو ہے وہ شب برات دینے جا رہا ہے، کوئی شب برات لینے آ رہا ہے۔ ہمیں وہ سب رسم و رواج سمجھ آ گئے، لیکن کملی والے کا دین سمجھ نہیں آیا۔ ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ شبرات آئی ہے، بیٹی کی شبرات بھیجنی ہے، تو یہ سمجھ نہ آیا کہ شب برات کو اعمال کون سے کرنے ہیں اور میں نے یہ کر کے ہدیہ حضور کو کیسے بھیجنا ہے، یہ باتیں سمجھ نہیں آئی۔ رسم و رواج ہمیں سارے جو ہے وہ سمجھ آ گئے، اور وہ طبقہ جو بچ جاتا ہے، جو بازاروں میں بھی نہیں نکلتا، یا ان کے ہاں ایک دوسرے کو شب برات دینے والا کوئی نظام بھی نہیں ہوتا، تو وہ کیا ہے، اپنے رشتہ داروں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ کوئی ادھر سے آ رہے، ادھر سے آ رہے ہیں، جی کل چھٹی تو ہے ہی ہے، ویکنڈ منا لو، وہ اس کام پہ لگ جاتے ہیں۔ اور جو چھڑا چھانٹ طبقہ ہے وہ کیا ہوتا ہے، باہر آؤٹنگ پہ مری کی طرف چلے گئے، سیر سپاٹے پہ نکل گئے، ہوٹلنگ کی طرف چلے گئے، تو اللہ والو پھر کیا ہوتا ہے، وہ رات کو 1 بجے 2 بجے کھا پی کے جب باہر سے آتے ہیں اور آ کر پھر الٹے ہو کے کتوں کی طرح سوتے نہیں ہیں بلکہ موتے ہیں اور مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس جو ایک مبارک رات ہے اس کے فیض و برکات سے، اس کے اجر و ثواب سے، اس کی عطا سے جو ہے وہ محروم ہو جاتے۔ تو اللہ یوں ہم زندگی جو ہے وہ غفلت کے اندر گزارتے جا رہے۔ تو عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ 15 شعبان کی رات کو نوافل کا اہتمام کریں۔ 15 شعبان کی رات بعد نماز مغرب جب وہ شروع ہو جاتی ہے، طلوع فجر تک اس کا وقت ہے۔ جس وقت بھی آسانی ہو، مغرب کی نماز کے بعد نوافل پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد نوافل پڑھ لیں۔ اگر رات کو آپ نہیں اٹھ سکتے یا ساری رات نہیں جاگ سکتے، میں ساری رات کی ترغیب بھی نہیں دے رہا، کیونکہ مجھے معلوم ہے اپنی امت کا یا اپنے لوگوں کے مزاج کا، اس لیے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جب 15ویں کی رات بعد نماز مغرب شروع ہو گئی تو مغرب کی نماز کے بعد ہی آپ 8-10 نفل پڑھ لیں، 4 نفل پڑھ لیں، 2-2 کر کے
4 نفل پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، جتنی آسانی ہے۔ پھر اس طرح اگر مغرب اور عشاء کے درمیان میں آسانی نہیں ہے، آپ بازار میں ہیں، خواتین گھر کے کام کر رہی ہیں، عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لیں، رات سونے سے پہلے پڑھ لیں، فجر سے پہلے اٹھ کے تہجد کے وقت پڑھ لیں۔ لیکن میں کیا کہتا ہوں، اگر آپ کی تہجد کے وقت اٹھنے کی عادت نہیں ہے تو سارا نظام جو ہے وہ خطرے میں ڈال کے نہ سوئیں، یہ نہ ہو کہ آنکھ نہ کھلے اور یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ اس لیے بار بار میں بات کو پیچھے لے کر آ رہا ہوں کہ مغرب کے بعد پڑھو، عشاء کے بعد پڑھو، سونے سے پہلے پڑھو، 2 رکعتیں پڑھو، 4 رکعتیں پڑھو، 6 پڑھو، 8 پڑھو، 10 پڑھو، ہر طرح اجازت ہے۔ اور نوافل کیسے پڑھنے ہیں؟ جس طرح 2 رکعت نماز سنت موقدہ آپ پڑھتے ہیں یا غیر موقدہ پڑھتے ہیں یا عام نفل پڑھتے ہیں، کوئی خاص صورت نہیں ہے۔ باقی کچھ جو ہے وہ ضعیف احادیث کے اندر اجر و ثواب آیا ہے، فضائل آئے ہیں، تو میں نے بیان کے شروع میں بھی یہ بات عرض کی ہے کہ اگر آپ تفصیلی بیان سننا چاہتے ہوں تو صلاۃ الخیر کے نام سے بیان ہے تلاش چینل کے اوپر، وہاں سے جا کے آپ تفصیل کے ساتھ سن لیں کہ صلاۃ الخیر جو ہے وہ کیسے پڑھی جاتی ہے۔ اگر وہ والا طریقہ آپ کو آسان لگے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تو آپ جس طرح عام نوافل پڑھتے ہیں اسی طرح آپ نوافل پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت جتنی کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام آپ کریں۔ اور اگلا کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب وقت مل جائے قرآن کی تلاوت بھی کر لی، یعنی نوافل پہلے پڑھ لیے جتنی آسانی تھی، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کر لی جتنی آسانی تھی، اس کے بعد پھر ہم کملی والے پہ درود پڑھیں، کملی والے پہ درود پڑھیں۔ اور آج کی رات خاص طور پہ درود ابراہیم کی ایک تسبیح کر کے اس کے بعد آپ درود پڑھیں، درود تنجینا۔ کیا پڑھیں؟ درود تنجینا۔ اب اس میں توجہ کے ساتھ بات آپ نے سننی ہے۔ درود تنجینا جو پڑھیں گے اس کو اس نیت سے پڑھنا ہے کہ یا اللہ سال بھر کے لیے جو آنے والی آفات و بلیات ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مجھے، میری آل اولاد کو، میرے کاروبار کو یا اللہ محفوظ فرما۔ یعنی اللہ سے رحمت کو سمیٹ لینا ہے، صرف اپنے لیے نہیں مانگنا، اپنے سارے گھر بار کے لیے مانگنا ہے۔ اور اگر ظرف ذرا زیادہ ہو تو اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگ لو، اگر ظرف اور زیادہ ہے تو حضور کی امت کے لیے مانگ لو۔ تو کم از کم اتنا ظرف ضرور رکھو کہ اللہ سے درود تنجینا پڑھو، پڑھنے سے پہلے نیت کرو کہ یا اللہ سال بھر کے لیے جو ہمارے اوپر آفات و بلیات جو ہماری تقدیر میں لکھی جا چکی ہیں، اے اللہ تو اپنے کرم سے ٹال دے۔ اور اگر ان کا آنا ضروری ہے تو وہ عافیت کے ساتھ آئیں اور عافیت کے ساتھ چلے جائیں، ہمیں کوئی ضرر نہ پہنچے، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، ہمیں نقصان سے محفوظ کر دے۔ میری جان کو، مال کو، ایمان کو، عزت کو، میری اولاد کو بھی محفوظ کر، میرے کاروبار کو بھی محفوظ کر، میری صحت کو بھی محفوظ کر۔ آج تو نے مجھے اعمال والی زندگی دی ہے، اے اللہ سال بھر مجھے اعمال والی زندگی کی توفیق دیے رکھنا۔ اس طرح اللہ سے نیت کر کے درود تنجینا کم از کم 313 بار پڑھیں۔ اللہ بولو یہ عمل کر لو۔ اب میں نے مختصر سی عبادت بتائی ہے، اس کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ آپ مغرب کی نماز پڑھ کے نوافل پڑھ لیں۔ اب میں آسان کر کے بتا رہا ہوں، ایک مشورہ دے رہا ہوں، باقی کرنی ہے آپ نے اپنی مرضی جیسی آپ کو آسانی ہوگی۔ مغرب کی نماز پڑھ کے 2 4 6 8 10 جتنی طبیعت مائل ہوتی ہے، خوشی خوشی اپنے اوپر وزن بوجھ سوار نہیں کرنا، 8 10 نفل پڑھ لیں، 4 نفل پڑھ لیں، جتنی آسانی نفل پڑھ لیں، پڑھ کے آرام کریں، اپنے گھر والوں کو وقت دیں، کوئی کام کاج جیسا خواتین اپنے گھر کے کام کاج کریں، پھر عشاء کی نماز پڑھ لیں۔ نفل ہم نے پہلے پڑھ لی ہے، اب عشاء کی نماز کے بعد آپ 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ پہلے سے کوئی درود پاک میرا بتایا ہوا یا کملی چینل کا پڑھ رہے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد استغفر اللہ، ایک تسبیح اس کی بھی کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ اب ہمارے معمولات جو ہے وہ ہو گئے۔ اب آپ وقت نکال کے چاہے رات سونے سے پہلے یا کچھ تھوڑا سا آرام کر کے پھر اٹھ جائیں گھنٹے کے بعد، تو پھر اب آپ بیٹھ کے ٹک کے توجہ کے ساتھ یوں پڑھنا ہے جیسے کملی والے سامنے تشریف فرما ہے، وہ سن رہے ہیں اور میں سنا رہا ہوں، وہ سن رہے ہیں اور میں سنا رہی ہوں۔ پھر آپ جو میں نے نیت سمجھائی ہے وہ نیت کر کے 313 مرتبہ درود تنجینا پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اب اللہ سے مانگیں، دعائیں مانگیں، اور تمام اعمال جو آپ رات کو کریں گے یا تمام عبادات جو رات کو کریں گے
ان سب کا جو اجر و ثواب ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شفیع روحانی لنگر میں جمع کروا کے سونا ہے، تاکہ وہ اجر و ثواب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام جہانوں کی مخلوق میں تقسیم ہو جائے۔ پھر انشاءاللہ سارا سال کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے۔ یہ انتہائی آسان طریقہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ عبادت بھی ہو جائے گی، حاضری بھی لگ جائے گی، اور آرام سکون سے آپ 11 بجے 12 بجے پھر دوبارہ سو جائے، فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کے پھر 2-4 نفل پڑھ لے، ایک تسبیح درود پاکی کر لیں، استغفار کی تسبیح ایک کر لیں۔ اللہ بولے یہ وہ رات ہے، یہ وہ رات ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں 15 شعبان کی رات میسر ہو، یعنی مل جائے، تمہارے نصیب میں ہو، شب برات جس کو کہتے ہیں، مل جائے، تو رات کو شب بیداری کرو، رات کو جاگو، یعنی اللہ اللہ کرو، عبادت کرو، اور اگلے دن کا روزہ رکھو۔ اس لیے فقہا نے، مشائخ نے یہ بات لکھی ہے کہ 15 شعبان کا دن اتنا مبارک دن ہوتا ہے کہ اس دن چرند پرند، حیوانات، جمادات، دریاؤں کی مچھلیاں تک روزہ رکھتی ہیں، جو ان کا ایک اپنا مخلوق کا طریقہ ہے۔ اس طریقے کے مطابق ہر مخلوق اپنا روزہ رکھتی ہے، جس طرح ہر مخلوق اللہ کا ذکر اپنے طریقے سے کرتی ہے جس کا ہمیں شعور نہیں ہے، ایسی وہ اپنا روزہ جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ بولو ہم حضور کے غلام ہو کے روزہ نہ رکھیں، ہم حضور کے غلام ہو کے روزہ نہ رکھیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے 15 شعبان کو عبادت کی رات کو اور دن کا روزہ رکھا، اس کا دل، اس کا قلب اس دن بھی نہیں مرے گا جس دن سب کے قلوب مردہ ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ تو 15 شعبان یعنی شب برات کی جو عبادت ہے، یعنی شب بیداری ہے وہ، اور 15 شعبان کا آگے جو دن ہوگا اس کا روزہ، اس کا ہم نے جو ہے وہ اہتمام کرنا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات کو جو عابد یعنی عبادت کرنے والا جب عبادت کر رہا ہوتا ہے تو رب آسمان زمین پہ اپنی شان جلوہ افروز ہوتا ہے، اور صبح طلوع فجر تک صدائیں دیتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی بیمار شفا مانگنے والا میں اس کو شفا عطا کر دوں، ہے کوئی بدحال بدحالی سے نکلنے کی التجا کرنے والا میں اس کو خوشحال کر دوں، ہے کوئی مقروض قرض سے خلاصی مانگنے والا میں اس کے لیے اسباب پیدا کر دوں، ہے کوئی صحت مانگنے والا میں اس کو بیمار کو صحت عطا کر دوں۔ تو اللہ بڑو یوں رب یہ سوال کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ صدا کا جو نظام ہے، یہ صدا کا جو نظام ہے یا یہ جو منادی ہے، یہ بعد نماز مغرب شروع ہو جاتی ہے اور طلوع فجر تک رہتی ہے۔ تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس دور کے اندر امت کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا کہ میں آپ کو یہ ترغیب دوں کہ یہ اعمال آپ نے تہجد پہ کرنے ہیں، نہ اٹھے اور نہ کیے، آپ نے یہ اعمال بعد نماز مغرب شروع کر دینے ہیں۔ کچھ اعمال بعد نماز مغرب کریں، کچھ اعمال بعد نماز عشاء کریں، کچھ اعمال سونے سے پہلے کریں، اعمال بھی زیادہ ہو جائیں گے اور معمول کے مطابق آپ سو بھی جائیں گے، سو بھی جائے۔ اور اگر آپ نے تہیہ کیا یا بات سن کے آپ کا ذہن بنا کہ نہیں، یا پہلے آپ کی عادت چلی آ رہی ہے کہ ہم نے شب برات کو ساری رات جاگنا ہے، تو پھر میں نے 2 بار پہلے کہا ہے، دوبارہ دہرا رہا ہوں، پھر آپ ہمارے آفیشیل چینل تلاش پہ جائیں، وہاں صلاۃ الخیر کا مکمل بیان ہے، روزوں کی فضیلت، رات کی عبادت کا طریقہ، وہ مکمل آپ سنیں، سن کے اس طریقے سے آپ نماز پڑھیں تو اللہ رب العزت اس صلاۃ الخیر کے برکت سے آپ کے اوپر 70 بار، حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نگاہ کرے گا، یعنی اس عبادت کے دوران، اور ہر بار آپ کی 70 حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ اور یہ سادہ سا طریقہ جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا ہے کہ تھوڑی تھوڑی عبادت آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور جب عبادت کر لیں، نوافل پڑھ لیں، پھر عشاء کے بعد قرآن پڑھیں گے، پھر تھوڑا سا آرام کر لیں، کھانا وغیرہ کھائیں، گھر میں کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں، جس طرح کسی کی بیٹی کی کوئی آئی ہے، شب برات آئی ہے، وہ خوشی ہے، اب ان چیزوں کو ہم ایک دم ختم تو نہیں کر سکتے، مجبوریاں بھی ہیں، تو آپ لوگوں کو وقت دیں، پھر 10-11 بجے بیٹھ کے آپ دوبارہ ذکر اذکار تسبیحات شروع کر لیں۔ اس میں نے کیا بتایا کہ پہلے ایک تسبیح درود پاک کی کریں، یعنی درود ابراہیم کی پڑھیں، پھر ایک تسبیح اس درود کی جو آپ پڑھ رہے ہیں پہلے سے اس کی پڑھ لیں، تاکہ اس
اس کی تاثیر بھی آج کی رات آج ہے۔ پھر کیا ہے، اس کے بعد آپ 313 مرتبہ درود تنجینا تمام مسائل، بما رجت کا علاج، جادو کا علاج، رشتوں کی بندش، یا جو مسائل ہیں جنہوں نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے، ان تمام کی نیت کر کے آپ 313 مرتبہ درود تنجینا پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اللہ ان مصیبتوں سے بھی نکال دے گا، اور ساتھ اللہ سے آپ نے سال بھر کے لیے خیریں، برکتیں اور سلامتی مانگ لینی ہے، تاکہ آئندہ آنے والا جو سال ہے اس میں بھی اللہ ہمیں جو وہ محفوظ رکھے۔ اس کے بعد آپ سو جائیں، صبح آپ نماز سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں، اللہ سنا توفیق دے دے، پھر دوبارہ 2-4 نفل جو اور پڑھ لیں، اور اس کے بعد ساتھ سحری کر لیں، اور آپ کا روزہ بھی اگلے دن کا جو ہے وہ ہو جائے گا۔ یہ تو میں نے سادہ طریقہ عام لوگوں کو بتایا۔ کوئی ایسے خوش نصیب ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے ساری رات عبادت کرنی ہے، تو ان کے لیے میں نے کیا کہا ہے کہ آپ صلاۃ الخیر کا جو ہے وہ اہتمام کریں، یعنی یہ اعمال بھی آپ کریں گے، قرآن بھی آپ پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، اس کا حق بھی ہم ادا کریں گے، اور درود پاک بھی پڑھیں گے، درود تنجینا بھی پڑھیں گے، لیکن ساتھ ہم صلاۃ الخیر پڑھیں گے۔ تو صلاۃ الخیر کی اپنی فضیلت ہے جو تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کی ہے، تو اس کو سن کے اس کا بھی 15ویں کی رات کو جو ہے وہ اہتمام کریں، اور اگلے دن پھر جو ہے وہ روزہ رکھیں۔ وہ تمام خواتین جن کے ایام کا مسئلہ ہے تو ان کا یہ کہ وہ روزہ نہیں رکھیں گی، لیکن عبادت جو ہے وہ ٹکا کے کرنی ہے، ساری رات جس طرح معمول کے دوسرے لوگ عبادت کر رہے ہیں ویسے عبادت کریں گے، صرف کیا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت نہیں کریں گی، تسبیحات ہیں جو کچھ میں نے بتایا یہ سب کچھ وہ کریں گے، اور صبح روزہ نہیں رکھیں گے، اگلے دن بھی عبادت کریں۔ اس طرح اگلے دن آپ نے روزہ رکھ لیا ہے، چھٹی ہے دفتر سے یا کاروبار کی کوئی چھٹی آپ نے کی ہوئی ہے، تو پھر آپ کو گھر میں آسانی ہے، تو پھر آپ روزے کو روزہ سمجھ کے اس کو گزاریں، روزے کو آپ کھونے کی کوشش نہیں کرنی، ہم نے اس کو قیمتی بنانا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے جو 15 شعبان کی رات اور 15 شعبان کے دن کے جو انوار و تجلیات ہیں، اللہ ہم سب کو جو ہے ان سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہی بات فرماتے ہیں کہ شب برات اور شب قدر، شب برات اور شب قدر یہ فرشتوں کی عید ہے، یہ عیدین ہے، یعنی جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے ہاں بھی 2 عیدیں ہیں، ایک ہے شب برات اور ایک ہے شب قدر۔ اب شب قدر کو تو اللہ نے مخفی کر دیا کہ رمضان المبارک کس رات کو آتی ہے، پھر تھوڑی سی اور رائے دے دیا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کہ آخری عشرے میں ڈھونڈو، پھر اور رائے دے دی کہ طاق راتوں میں ڈھونڈو، تو رہی تو وہ مخفی، لیکن شب برات کو اللہ نے کھول دیا، اس کو مخفی نہیں رکھا۔ تو یہ 2 عیدین ہیں فرشتوں کی، اور 2 عیدین اللہ رب العزت نے خوشی کی گھڑیاں ہمیں عطا کی ہیں، ایک عید الفطر کی صورت میں اور ایک عید الاضحیٰ کی صورت میں۔ تو اس لیے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی عید رات کو ہوتی ہے کیونکہ وہ رات کو جاگتے ہیں، اور انسانوں کی عید دن میں ہوتی ہے کیونکہ وہ دن میں جاگتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ ہم خوشیاں مناتے ہیں عید الفطر کی، عید الاضحیٰ کی، اور فرشتے خوشیاں مناتے ہیں شب برات کی اور شب قدر کی۔ اب اللہ والو جب آپ فرشتوں والی صفت اپنے اندر پیدا کر کے اس رات جاگو گے، عبادت کرو گے، تو ملکوتی صفات کا فیضان بھی آپ کو آئے گا۔ فرشتے اپنے پر مارتے ہیں، آپ کے جسم کے ساتھ چھوتے ہیں، ان سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، جادو ٹوٹتا ہے۔ جس طرح کسی شخص کو اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اگر کسی شخص کو زکام ہوا ہو، فلو ہوا ہو، تو وہ کسی کو چھوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ بیماری اس کو منتقل ہو جاتی ہے، جس طرح کورونا میں آپ نے دیکھی ہے۔ اس طرح کوئی اور اس طرح کی وبا ہے تو کوئی مریض دوسرے کو چھوتا ہے تو وہ اس کو بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ ایسے کوئی جادو کا مریض ہے، رجت کا مریض ہے، جہاں وہ بیٹھے گا وہ گندگی وہاں پہ بھی پھیل جائے گی۔ یہ ساری باتیں سمجھ آتی ہیں نا؟ تو اللہ لوگ اگر گند سمجھ آتا ہے تو طہارت سمجھ نہیں آتی، صفائی سمجھ نہیں آتی۔ شیطان پر مارے، جس گھر میں شیطان رہے گا اس گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہوں گے، اس گھر میں بیماریاں آئیں گی، اس گھر میں جادو ہوگا، اس گھر کے اندر بے برکتی ہوگی، اس گھر میں چوریاں ہوں گی، ٹھیک ہے، یہ سارے مسائل آئیں گے نا۔ تو جس گھر میں فرشتے داخل ہوں گے اس گھر میں سلامتی ہوگی، دلوں کو اللہ جوڑے گا، پیار محبت ہوگا، بیماریاں ہیں تو وہ نکل جائیں گی، ٹھیک ہے، چوریاں ڈکیتی ہیں تو اللہ ان سے محفوظ، آفات و بلیات سے محفوظ رکھے گا۔ تو جو لوگ شب برات کی رات عبادت کرتے ہیں، کوئی گھر اللہ والو ایسا نہیں ہے جس گھر کے اندر، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام اپنی جماعت کے ساتھ نہ آئیں۔
ہر گھر کے اندر چکر لگاتی ہے، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں شب برات میں لوگ رات کو عبادت کر رہے ہوتے ہیں، فرشتوں کی جماعتیں جو ہیں وہ ان کو ڈھونڈتی ہیں. جیسے اہل ذکر، وہ حدیث ہے نا معروف کہ جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو جو جماعتیں اہل ذکر کے لیے متعین ہیں، جن کی تشکیل ہے، وہ ڈھونڈتی ہیں، تو جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہ ذکر میں شامل ہو جاتی ہے. اس لیے جو اجتماعی ذکر ہوتا ہے اس کے اندر فیض و برکات ہوتے ہیں، وجدان ہوتا ہے، کیف ہوتا ہے، فیض ہوتا ہے. بے نہیں شب برات کی رات جن گھروں کے اندر اللہ کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، تسبیحات ہو رہی ہوتی ہیں، نوافل پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، مناجات ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کو منایا جا رہا ہوتا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے شرمندہ ہو کے رویا جا رہا ہوتا ہے، ان گھروں کو فرشتے ڈھونڈتے ہیں. جب وہ ان کو پا لیتے ہیں تو پھر ان کے اوپر اپنے پر مارتے ہیں. جب پر مارتے ہیں تو ہیلنگ انرجی جو ہے ان کے اندر منتقل ہوتی ہے. جن گھروں کے اندر فرشتے داخل ہوتے ہیں وہاں سے جادو ٹوٹتا ہے، وہاں سے لا علاج بیماریاں نکلتی ہیں، وہاں سے رجت دور ہوتی ہے، وہاں پریشانیاں دور ہوتی ہیں. رجت کا علاج کرنا ہے، جادو کا علاج کرنا ہے، گھر سے بیماریوں کو بگانا ہے، گھر سے لڑائی جھگڑے ختم کرنے ہیں تو ہمیں ملائکہ کو لے کر آنا پڑے گا. تو ملائکہ کو گھر میں بلانے کا آسان طریقہ اور آسان گھڑی اللہ پاک لے کر آ رہا ہے. طریقہ میں نے بتا دیا، جو کملی والے نے بتایا ہے. گھڑیاں آنے والی ہیں، ابھی سے لنگوٹا کس لیں، تیاری کر لیں کہ یا اللہ اس رات کو میں نے قیمتی بنانا ہے. انما الاعمال بالنیات، جیسی نیتیں ہوں گی ویسی مرادیں ہوں گی. جس جذبے سے اللہ سے مانگیں گے اللہ اسی طرح آپ کے لیے آسانیاں بھی کر دے گا، آپ کے جذبوں کو، آپ کے ارادوں کو دیکھتے ہوئے، آپ کی نیتوں کو دیکھتے ہوئے. تو تمام گھر والوں کو جو ہے یہ باتیں سمجھائیں تاکہ ان کے اندر شوق پیدا ہو. ایک آدھ دن کے بعد یہ گھڑی آنے والی ہے تاکہ یہ ہماری رات جو ہے وہ قیمتی ہو جائے. اللہ بولو ہم ساری زندگی وظائف پڑھتے رہیں تو جادو نہیں ٹوٹے گا، ہم ساری زندگی وظائف پڑھتے رہیں تو رجت سے نہیں نکلیں گے، لیکن میرے رب کا کرم ہو جائے گا، ایک فرشتہ چھو گیا تو تیرا سارا نظام سیدھا ہو جائے گا، تیری پانچوں کی سر کڑائی میں ہو جائے گا. تو اللہ سونا جو ہے وہ ہمیں 15 شعبان کی رات کو یعنی شب برات کو ہے بھرپور عبادت کرنے کی، قرآن کی تلاوت کی، نوافل پہ ذکر و اذکار تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگلے دن جو ہے بھرپور اہتمام کے ساتھ تقوی والا روزہ جو ہے وہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اعمال کو ہمیں اللہ خود بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اعمال کو گھر گھر میں پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے. جو مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں اللہ سونا ہم سب کو بن مانگے عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.